اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جمع و تدوین قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب قرآن مجید کی تدوین ہم پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کے پر جو اعتراضات لگائے جاتے ہیں اس کی جمع و ترتیب پر ہم اس کے ساتھ اس کا بھی جائزہ لیتے جائیں گے۔ اگر ہم دیکھیں جمع و تدوین قرآن مجید میں، سب سے پہلے جو ہے ہم تعارف لیتے ہیں کہ یہ کہتے کس چیز، کیا ہے یہ چیز۔ قرآن مجید ہم جانتے ہیں کہ 22-23 سال کے عرصے میں، 22.5 سال یا 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ یہ کتاب اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آئی ہے۔ یہ کسی محدود وقت یا محدود زمانے کے لیے نہیں آئی تھی، جیسا کہ سابقہ کتب آتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے متقاضی نہیں تھی کہ سابقہ کتابیں ایک متعین مدت اور محدود زمانے میں زیادہ سے زیادہ دیر تک زندہ رہ سکیں، اس لیے انہیں جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، ان میں تحریف کرا دی، یا ان لوگوں کو بھلا دیا یا فراموش کر دیا یا غلط ملت کر دیا۔ ان میں لفظی بھی تعریف کر دی گئی اور معنوی بھی تعریف کر دی گئی۔ لیکن ان کتابوں کے برعکس قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرے گا، یہ کتاب بھی باقی رہے گی۔ اس لیے اس کتاب کی حفاظت کے لیے بے مثال اور زبردست قسم کا بندوبست کیا گیا۔ اس کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا، کیونکہ انسان کے لیے ہی اسے باقی رہنا تھا۔ کہ کوئی اگر ہم دیکھیں کسی کلام یا تحریر کی حفاظت اچھی طرح اس وقت ہو سکتی ہے جب اسے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد اور محفوظ کیا جائے۔ اگر آپ بچے کو قرآن پاک حفظ کرانا چاہیں اور پورا نسخہ جو ہے وہ اسے قرآن پاک اٹھا کر دے دیں کہ اس کتاب کو سارا یاد کر لو، تو کوئی بچہ بھی حافظ نہیں بن سکتا۔ کسی بچہ یا طالب علم کو پورا قرآن جب بھی یاد ہو سکتا ہے جب اس کو روزانہ 1 آیت یا 2 آیتیں یا 3 آیتیں یاد کرائی جائیں۔ حفاظت قرآن کے نقطہ نظر سے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا اس امر کو یقینی بنانے کے مترادف تھا کہ قرآن مجید کو مکمل طور پر لوگوں کے دلوں اور سینوں میں محفوظ کر دیا جائے۔ حفاظت قرآن پر مزید گفتگو جو ہے وہ ہم ابھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے جو ہے کیسی ہوئی، اس کتاب کی جو ہے وہ حفاظت جو ہے کیونکہ ایک دیر پا تک کرنی تھی، مقصود تھا۔ واقعی یہ کہ یہ کتاب کسی خلا میں نازل تو نہیں ہوتی، بلکہ یہ کتاب ایک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آئی تھی اور ایک تبدیلی کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جب تک تبدیلی کا عمل مکمل نہیں ہوا، کتاب کا نزول جاری ہی رہا، اور جو ہی تبدیلی کا عمل مکمل ہو گیا تو کتاب کا نزول بھی مکمل ہو گیا۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ نہیں تھا کہ کتاب پہلے نازل ہو گئی اور تبدیلی کا عمل جو ہے وہ بعد میں ہوا، نہیں، جیسے جیسے احکامات نازل ہوتے گئے تبدیلی بھی جو ہے وہ لوگوں میں ساتھ ساتھ ہوتی رہی۔ یہ دو مختلف تھے لیکن متوازی عمل تھے، پیرالل تھے۔ روئے زمین پر تبدیلی کا عمل اور آسمان پر نزول کتاب کا عمل دونوں ہی اکٹھے جاری رہے، دونوں ہی ایک ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچے، ایک ساتھ ہی جو ہے وہ شروع ہوئے تھے۔ تبدیلی جو ہے وہ ظاہر ہے یہ اس وقت ہی آ سکتی تھی جب نزول قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اچھا اب ہم دیکھیں اگر مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ میں دیکھیں، مکہ مکرمہ میں جو ہے اس زمانے میں جو ہے عرب میں اور مکہ مکرمہ میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ الباظری جو ہے وہ ایک مشہور مورخ ہے، اس کی روایت ہے کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو مکہ میں تقریباً صرف 17 شخص پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور غالباً اتنی تعداد مدینہ منورہ میں ہوگی، اگرچہ اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی کہ مدینہ میں لکھنا پڑھنے کا کتنا رواج تھا۔ لیکن اگر قبیلہ قریش کا یہ عالم تھا تو پورے مکہ میں قیادت کے مقام پر تو قبیلہ قریش ہی فائز تھا، تو پھر مدینہ کے جو لوگ ہیں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوں گے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے لکھنے والے بہت محدود تعداد میں تھے، اور اکثریت ان لوگوں کی تھی جو لکھنے پڑھنے سے زیادہ مانوس نہیں تھے۔ مدینہ میں بھی جب لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ لکھنے کا سامان جو تھا وہ بھی زیادہ دستیاب نہیں تھا۔ اس زمانے میں عرب میں کاغذ مل تو جاتا تھا لیکن بہت کم دستیاب تھا۔ عام طور پر لکھنے کے لیے دوسرے وسائل ہوتے تھے۔ جب کسی کو کچھ لکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ مادی وسائل وافر تھے۔ اچھا، تو اس وقت جو ہے وہ چین سے ہی جو ہے وہ کاغذ درآمد کیا جاتا تھا، اور وہ درآمد شدہ کاغذ جو ہے وہ حاصل کر کے کیا کر لیا کرتے تھے،
یہ کاغذ بہت قیمتی ہوتا تھا اور اس کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک نے کرتاس کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ جو تھا قرآن مجید کا، یہ کن کن چیزوں پہ جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ لکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. عہد نبوی میں عام طور پہ عہد نبوی میں جو ہے وہ 3 چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ قرآن پاک کی حفاظت کی گئی. ان میں سب سے پہلا کیا تھا؟ کتابت. دوسری کیا تھی؟ حفظ. تیسرا کیا ہے؟ تعامل امت. اب اگر ہم کتابت کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس وقت جو ہے کیونکہ کاغذ کم دستیاب ہوتا تھا اور عام طور پر چین سے درآمد یا دوسرے ممالک سے درآمد کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ بہت قیمتی ہوتا تھا. ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہ حاصل کر لیتے. جو زیادہ وسائل والے لوگ تھے، یعنی امیر لوگ تھے، وہ تو اس کو لے لیتے تھے، لیکن غریب کے لیے جو ہے یہ آسان بات نہ تھی. عرب میں عام طور پر جس چیز پر لکھنے کا رواج تھا اس کو جو ہے وہ یہ کیا کہا کرتے تھے؟ رق بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے، رق بھی کہتے تھے، اور اس کو انگلش میں پیرچمنٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک طرح سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہرن کی جھلی سے بنائی جاتی تھی رق جس کو کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ انگریزی میں پیرچمنٹ کہتے ہیں. اور آج بھی اس پر جو ہے وہ پرانے اگر ہم تحریری نسخے دیکھیں تو اسی پر ہی لکھے ہوئے ہیں. احادیث میں اسب کا ذکر بھی آیا ہے. جو اسیب کی جمع ہے، یہ بھی لکھنے کے لیے کاغذ نما ایک چیز ہوتی تھی، اور کھجور کی چھال بھی خشک کر کے کاغذ کی طرح بنا لی جاتی تھی. لخاف بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ کشادہ سیل نما ہوتی تھی، یہ پتھر سے بنائی جاتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے یعنی جیسے آج کل بچوں کی وہ ہے پلیٹ ہے، رکا کی جمع ہے، جیسے ہم چٹھی وغیرہ بولتے ہیں. یہ کاغذ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے. اس کے علاوہ جو کتف یا اکتاف ہے، یہ جانوروں کی مونڈے کی ہڈی ہوتی تھی جس کے جو ہے وہ ہموار کر لیا جاتا تھا، پھر اس پر جو ہے وہ لکھنے کے کام آتی تھی. اس کے علاوہ لکڑی کی اور بڑی کشادہ شاخوں سے بنائی ہوئی تختیاں یا الواح بھی لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں. یہ ساری چیزیں ہیں جن کا حدیث میں ذکر آیا اور قرآن جس پر جو ہے وہ قرآن مجید بھی جو ہے وہ لکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. لکھا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوتی تو فوراً یہ آپ کاتبان وحی سے جو حضرات دستیاب ہوتے ان کو بلا بھیجتے. اب کاتب وحی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو وحی کی جو ہے وہ لکھنے کا کام کیا کرتے تھے، ان کو بلا بھیجتے اور فوراً انہیں لکھوا دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ لکھوا کر عام کرنے سے پہلے اس کو خود سنا کرتے تھے، اور سننے کے بعد جب یہ بات یقینی ہو جاتی تھی کہ قرآن پاک کی یہ آیت یا سورت اب درست طور پر لکھ دی گئی ہے، اس کو عام کرنے کی اجازت دے دی جاتی تھی. یا یہ سورت جو ہے اب درست طور پر اچھا، اس سے مختلف صورتیں اور آیتیں نازل ہوتی رہتی تھیں. جب کوئی صورت مکمل ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ اس امر کی نشاندہی فرماتے تھے کہ اب یہ فلاں صورت مکمل ہو گئی ہے. جو صورت مکمل ہو جاتی اس کو صحابہ کرام علیحدہ بھی لکھ لیا کرتے تھے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے صورتیں مکمل ہوتی جاتی تھی، صحابہ کرام کو نئے سورے سے اب آخری اور حتمی ترتیب کے مطابق الگ الگ کتابچوں کی صورت میں یا مصحف کی صورت میں لکھ لیا کرتے تھے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی یہ کتاب یعنی یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں جو ایسے پاکیزہ صحیفے یعنی صحیفہ کتابچے وغیرہ بھی تلاوت کر کے سناتی ہیں جن میں قیمتی تحریریں درج ہیں. یہ آیت جو ہے یہ مکی ہے، اور یعنی اس وقت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے آپ کے جو آخری نبی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لکھنے کا یا کتابت کا اہتمام نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ یہاں پہ جو ہے اس کو پرومیننٹ کر کے بتایا گیا کہ اس میں قیمتی تحریریں درج ہیں. یہ قیمتی تحریریں کون سی ہیں؟ یہ قیمتی تحریریں وہ نامکمل صورتیں بھی ہیں یا کچھ مکمل صورتیں بھی یا زیر نزول صورتیں، یہ ساری کی ساری قیمتی تحریریں ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر یہ بھی قرینہ قیاس ہو سکتا ہے کہ جب مکمل صورتیں ہی ان کتابچوں یا صحیفوں میں لکھ لی جاتی تھیں. اچھا، عہد نبوی میں جو ہے اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک ہے یہ یہاں پہ کتابت کا ہوتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں، ہم نے دوسرا پڑھا تھا دوسرا کیا تھا کہ حفظ. ٹھیک ہے. اب حفظ کیا تھا کہ عربوں میں جو ہے وہ غیر معمولی حافظہ کی قوت تھی. لوگوں کو سینکڑوں جو اشعار ہیں وہ جو ہیں وہ کیا ہوتے تھے اس وقت زبانی یاد ہو جایا کرتے تھے. محدثین کرام نے جس طرح سے احادیث کو یاد کیا اور بیان کی اس کی تفصیل کا تو یہاں
نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ محدثین کرام کا حافظہ اگر اس قدر زیادہ ہے تو اس وقت عرب کا حافظہ جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہوگا۔ اچھا، صحابہ کرام نے نہایت تیزی کے ساتھ اس حافظے سے کام لیا اور قرآن مجید کی آیات کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جتنے اکابر صحابہ کرام تھے ان میں تقریباً سب پورے قرآن مجید کے حافظ تھے۔ بقیہ صحابہ میں جو شخص اس وسلم سے جتنا قریب تھا اور جتنا بارگاہ رسالت میں جو ہے جتنا ہی بارگاہ رسالت میں اسے حاضری کا موقع ملتا تھا اتنا ہی زیادہ اسے قرآن مجید یاد تھا۔ بلا استثناء تمام صحابہ کرام کو پورا قرآن مجید یاد ہونا اس لیے بھی مشکل تھا کہ وہ سفر پر آتے جاتے تھے۔ بعض اوقات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر کسی سفر پر ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ نئی وحی نازل ہونے والی وحی مدینہ میں رہنے والے صحابہ کرام کو فوراً معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تازہ نازل شدہ آیت یا سورت کو مدینہ منورہ پہنچنے میں وقت تک لگتا تھا، اس لیے تمام صحابہ کو پورا تو قرآن مجید یاد نہیں تھا، لیکن اکابر صحابہ بیشتر پورا قرآن پاک کے حافظ تھے۔ ان صحابہ کرام کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی جن کو پوری طرح قرآن یاد تھا اور لکھے ہوئے قرآن کا پورا ذخیرہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو زبانیں یاد کرا دینے، لکھوا دینے اور چند نسخے تحریر کروا دینے پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس بات کا بھی اہتمام فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ کے ان نازک حالات میں جب مسلمانوں پر سختیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، تازہ ترین نازل شدہ آیات کی تحریری نقلیں ہر مسلمان گھر میں پہنچ جائیں اور تعلیم یافتہ صحابہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو یہ آیات تازہ آیات صورتیں اور پڑھیں بھی اور سنائیں بھی۔ اچھا، اب جب یہ صحابہ کرام اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے، تحریر شکل میں بھی لکھ لیا کرتے تھے، تو اس کے نسخے تیار کر کے گھر گھر کی خواتین کو پہنچائے جاتے تھے۔ یعنی یہ ایک طرح کا جو ہے وہ ایک موبائل درسگاہ تھی جو لوگ جہاں سے جو ہے وہ میسیج آپ کو آپ کے گھر بیٹھے جو ہے وہ مل جایا کرتا تھا، تاکہ لوگ جو ہے استاد جو ہے وہ گھر جا کر لوگوں کو تعلیم دینے کی بجائے وہاں سے جو ہے وہ اس کو کیا کریں، تعلیم دے دیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اب ہم اس کی مثال یہاں سے لیتے ہیں، یہ ہے تعامل امت، یعنی ساری امت، سارے صحابہ کرام کا یہ معمول بن گیا۔ تعامل کس کو کہتے ہیں؟ معمول کو۔ معمول بن گیا کہ وہ اپنے فجر کی نمازوں میں یا عصر کی نمازوں میں، جو اس وقت غالباً 2 ہی تھیں اور ان کے میرے خیال ہے رکعتیں بھی 2 صبح کی رکعتیں تھیں اور 2 عصر کی رکعتیں تھیں، ان میں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے حضرت عمر فاروق کا واقعہ پڑھا ہے کہ جب اپنی شیعہ کے گھر گئے تھے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ حضرت خباب بن ارت جو تھے وہ دوپہر کے وقت موجود تھے اور وہ ان کو جو ہے وہ قرآن پاک پڑھا رہے تھے، ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کو۔ اب یعنی وہاں جو ہے وہ ٹیچر بھی بھیجے جاتے تھے تاکہ لوگوں کی مرد ہی صرف تعلیم حاصل نہ کریں بلکہ خواتین بھی جو ہیں ان کے گھر جا کر ان کو جو ہے وہ ان کے پڑھنے کا اہتمام کر دیا جائے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت عمر فاروق جب پہنچے تو دیکھا کہ انہوں نے وہ جو ہے وہ سورۃ طہ پڑھ رہے تھے اور بعد میں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی بہن نے اپنی ڈران کے نیچے یا تکیے کے نیچے جو ہے وہ اس کو چھپا لیا تھا۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کیوں نہیں، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ہڈی پہ تو لکھا ہوا نہیں ہوگا نا، یا تو یہ رق ہوگی جس کو پیرچمنٹ ہم کہتے ہیں، یعنی وہ جو جھلی وغیرہ تھی، یا پھر یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہی ہوگا جس کو آسانی سے ران کے نیچے بھی دبا لیا یا کاغذ کے ٹکڑے کو اس کے تکیے کے نیچے دبا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی جو ہے وہ سخت چیز کا ٹکڑا بہرحال نہیں تھا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ ہجرت تک چلتا رہا۔ جب مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کا فیصلہ ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ہی کچھ معلمین کو، جن میں حضرت مصعب بن عمیر کا نام بھی آتا ہے، زید مولوی دوسرے حضرات سے پہلے مدینہ روانہ فرما دیا کہ وہاں وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیں اور اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیں۔ اب جب مدینہ منورہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئے تو وہ اپنے ساتھ قرآن مجید کے لکھے ہوئے سارے نسخے بھی ساتھ لائے اور مدینہ منورہ میں ان ساری صحابہ نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ وہ یاد بھی کرتے تھے اور لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ یعنی مدینہ میں تشریف آنے سے پہلے 3 کام پہلے ہی ہو رہے تھے۔ کون سے؟ کتابت، حفظ اور تعامل امت، یعنی سارے لوگوں کا معمول تھا کہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اب مدینہ پہنچ کر صحابہ کو ظاہرہ پہلے کی نسبت زیادہ آسانی ہو گئی، اس لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے اور سرکاری یا ریاستی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کے لیے ایک بڑا مرکز
تو مسجد نبوی میں قائم فرما دیا، جو صفا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں جو ہے وہ روزانہ صحابہ کی تعداد جو ہے وہ کیا ہوتی رہی، بڑھتی رہی، اور وہ دن رات تعلیم حاصل کرتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے مختلف حصوں میں تقریباً 1 درجن مساجد فوراً بعد جو ہے وہ قائم ہوئی، جن میں 9 کا نام تو محدثین نے بھی ذکر کیے ہیں۔ ان میں جو ہے وہ مختلف خواتین بھی آتی تھیں، بچے بھی اور بالغ حضرات بھی تعلیم کے لیے جو ہے وہ تشریف لایا کرتے تھے، اور ان تمام مراکز کی جو نگرانی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر فرمایا، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ روزانہ ان مراکز کا جا کر، یعنی ان مساجد میں جا کر جائزہ لیں کہ اور پھر بعد میں جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رپورٹ پیش کریں۔ ایک زمانے میں یہ ذمہ داری رپورٹ دینے کی جو ذمہ داری تھی حضرت عبادہ بن صامت کی تھی، اور ایک زمانے میں حضرت ابی بن کعب نے بھی خدمت دی، انجام دی۔ اچھا، اب یہ جو ہے جن کو حضرت ابی بن کعب، جن کے بارے میں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت میں سب سے بڑے قاری ہیں۔ اچھا، اس سلسلہ تدریس کا اور یہ قرآنی جو نیٹ ورک تھا، اچھا اب اس کے ساتھ ایک اور انتظام بھی یہ فرمایا کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں کیا فرماتے تھے کہ آپ جو ہے ہر رمضان قرآن مجید کا ایک دور جبریل امین کے ساتھ فرماتے تھے، جس کو ارزا کے لفظ سے حدیث میں بیان کیا گیا، عین را اور زواد والا ارزا کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ ارزا یا معارضہ، یہ جو دونوں الفاظ جو ہے وہ حدیث میں ہیں، اس کا معنی تو ویسے یعنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پیش کرنا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے، گویا اپنا یاد کیا ہوا قرآن ایک دوسرے کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ جتنا حصہ قرآن مجید کا نازل ہو چکا ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین کو سناتے، اور جبرائیل امین سنتے تھے۔ اس کے بعد جبرائیل امین سنایا کرتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تھے۔ یہ تو ایک دور ہوا حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ پھر دوسرا دور کس کے ساتھ ہوتا تھا؟ صحابہ کے ساتھ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے تھے اور صحابہ کرام سنتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام سناتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تھے، تاکہ ہر شخص اپنی یادداشت کو درست کر لے۔ پھر صحابہ کے پاس جو لکھے ہوئے نسخے موجود ہوتے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لے کر حاضر ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کی سماعت فرمایا کرتے، انہیں سنا کرتے۔ اگر کہیں لکھنے میں کسی سے کوئی غلطی یا بھول چوک ہو گئی ہوتی تو اس کی فوراً جو ہے وہ اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ایک تصدیق شدہ، ایک طرح سے سرکاری طور پر مستند یعنی اتھینٹک نسخہ ہر صحابی کے پاس موجود ہوتا تھا، جس میں قرآن پاک کی آیات اور اجزاء جو ہے وہ لکھے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان تحریر شدہ اجزاء میں جو ہے ہر سال اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک سال یہ عمل جہاں تک مکمل ہوتا تھا، اگلے سال اس سے جو ہے مزید اضافہ ہو جاتا، پھر آئندہ رمضان میں جو ہے وہ اس عمل کو دہرایا جاتا تھا۔ پھر یہ معمول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخر تک جاری رہا۔ یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا عہد نبوی ختم ہوتا ہے۔